اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان المبارک کا پہلا دن ہوتا ہے تو عرش کے نیچے سے ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں۔ یہ ہوائیں رحمت کی ہوتی ہیں، یہ ہوائیں مغفرت کی ہوتی ہیں، یہ ہوائیں اللہ کی خاص عنایات کی ہوتی ہیں۔ اور جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے اہل ایمان کے لیے کھول دیتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے جنت آسان کر دی جاتی ہے، اور اللہ رب العالمین جہنم کے دروازے اہل ایمان کے لیے بند فرما دیتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی خاص رحمت کا مہینہ ہے۔ سال کے 12 مہینے اور اس کے دن اور رات یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ ہر مہینہ اللہ کی طرف سے ہے، ہر دن اللہ کی طرف سے ہے، ہر رات اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں ایک الگ ہی شان عطا فرمائی ہے تو یہ مہینوں میں سے ایک مہینہ، بظاہر تو سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے یہ، لیکن حقیقتاً یہ 11 مہینوں سے زیادہ فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے۔ حجر اسود بظاہر پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، لیکن دوسرے پتھروں کی طرح اس کی صفات نہیں، اس کی صفات الگ ہیں۔ ہے وہ بھی پتھر، زمزم کا پانی ہے وہ بھی پانی، جو ہمارے گھر میں ہے وہ بھی پانی، بظاہر دونوں ہی پانی ہیں لیکن برکتیں رحمتیں دونوں کی الگ الگ ہیں۔ مساجد میں گھروں میں لگنے والی اینٹیں ایک ہی جگہ بنتی ہیں، بنانے والا ایک ہی جگہ بناتا ہے، لیکن ایک کی نسبت اللہ کے گھر سے ہوتی ہے، اس کی شان ہی اللہ الگ کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ اینٹوں میں سے ایک اینٹ ہے جو گھر میں لگی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے دوسروں سے زیادہ عزت عطا فرما دی۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ بظاہر تو 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، لیکن حقیقتاً یہ اللہ کی خاص رحمت کا مہینہ ہے، جس میں اللہ اہل ایمان کے لیے جنت پانا آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال کے آغاز سے لے کر رمضان کے شروع ہونے تک پورے سال جنت کو اہل جنت کے لیے سجایا جاتا ہے۔ ہم تیاری کرتے ہیں نا، گھر کی تیاری ہوتی شادی کے لیے، تقریبات کے لیے، کہ فلاں دن یہ تقریب ہے، اس کے لیے یہ تیاری ہے، اس کے لیے یہ کام ہے۔ اسی طرح بازار یا دکان والے فلاں مہینے میں نے اس میں خرید و فروخت شروع کرنی، اس کی تیاری کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے چونکہ جنت آسان کرنی ہے اور پورے سال وہ جنت اہل ایمان کے لیے تیار کی جاتی ہے، اس کو سجایا جاتا ہے۔ اللہ پاک چاہے تو کن کہے، اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کام ہو جائیں۔ لیکن یہ اہمیت سمجھائیے، یہ ترغیب دی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اس مہینے کو قیمتی بناؤ، اللہ نے تمہارے لیے جنت کو سجا دیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخری تاریخوں میں خطبہ ارشاد فرماتے تھے، رمضان المبارک کی اہمیت بتاتے، اس کے فضائل بتاتے، اس کی برکتیں بتاتے، اس کی رحمتیں بتاتے، اس مہینے میں ملنے والے انعامات بتاتے، اس مہینے میں اللہ کی عنایات بیان کرتے، تاکہ مسلمان اس میں غافل نہ رہے، بلکہ ایک ایک لمحے کو اپنے لیے قیمتی بنائے
اور اس ماہ مقدس کو اپنی نجات اور بخشش کا سامان بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخر میں ارشاد فرماتے، اے لوگو، یا ایہا الناس، تمام لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے لوگو، اس وقت کے حاضرین کو بھی فرمایا، قیامت تک آنے والے ایک ایک ایمان والے کو فرمایا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے لوگو، یا ایہا الناس، اے لوگو، انقریب تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، جس میں ایک رات وہ بھی ملے گی جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو 1000 مہینوں سے اعلیٰ ہوگی، 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی۔ فرمایا وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے دن کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے، جس کے روزے ایمان والوں پہ فرض کیے گئے ہیں، روزوں کی اہمیت بیان فرما دی۔ فرمایا وہ دن اتنا برکت والا، اس میں قیام ثواب کے لیے ہوگا، اس میں قیام کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے پھر ارشاد فرمایا، اس مہینے میں جو فرض ادا کرے گا، غیر رمضان کے 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ اس مہینے کے اندر جو نفل ادا کرے گا، غیر رمضان کے فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کی برکات کو بیان فرمایا، اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی، اہل ایمان کو ترغیب دی تاکہ اس کے لیے تیاری کی جائے، اس کے لیے نیت کو ٹھیک کیا جائے، اپنے اندر عزم اور ارادوں کو پختہ کیا جائے کہ ہم اس ماہ مقدس کو اپنی نجات کا ذریعہ بنائیں گے، اپنی بخشش کا ذریعہ بنائیں گے، اپنی کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے، اپنی آخرت کی راحت پانے کا ذریعہ بنائیں گے۔ فرمایا فرض ادا کرو گے، اللہ 70 فرضوں کے برابر اجر عطا کرے گا، نفل ادا کرو گے، اللہ غیر رمضان کے فرض کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، فرمائے صبر کرنے کا مہینہ ہوگا، بھوک اور پیاس میں صبر کیا جائے گا، اللہ کے لیے صبر کریں گے اور صبر کا بدلہ اللہ جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، پہلے سے ہی خبردار کرتے تھے یہ صبر کا مہینہ ہوگا، پریشان نہیں ہونا، اور صبر کا بدلہ کیا ہے؟ جنت ہے، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ فرمائیے صبر کرنے کا مہینہ ہوگا، صبر کر لینا، اللہ جنت عطا کرے گا۔ مشکلات کو برداشت کر لینا، اللہ جنت آسان کر دے گا۔ تکلیف کو برداشت کر لینا، تمہاری جنت کو آسان کر دے گا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہوں انہیں اتنا دیا جائے گا جس کا حساب بھی نہیں ہوگا۔ بے حساب اللہ صبر کرنے والوں کو عطا کرے گا۔ پہلے ہی سمجھایا، پہلے ہی بتایا، صبر کر لینا، گرمی ہو صبر کر لینا، پریشانی ہو صبر کر لینا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ان فرامین پہ عمل کر کے دکھایا۔ ہم کہتے ہیں جی مشکل ہے، ہو نہیں سکتا، صحابہ کرام کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا، وہ صبر کر کے انہوں نے دکھایا۔ ان کے پاس سحری افطاری کے مکمل انتظامات نہیں ہوتے تھے، پھر بھی صبر کر کے دکھایا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رخصت دیتے تھے انہیں کہ تم سفر میں روزہ نہ رکھو، اللہ نے اجازت دی ہے، چھوٹ دی ہے۔ رخصت ملنے کے باوجود بھی صحابہ کرام روزہ رکھا کرتے تھے، اجازت ملنے کے باوجود بھی روزہ رکھتے تھے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایک غزوے میں تو ہم اس حال میں شریک ہوئے کہ گرمی شدید اور ہمارے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ اپنے جسم کو گرمی سے بچا سکیں۔ ہے غزوے میں، اللہ کے راستے میں، حالات کیسے ہیں؟ اتنا کپڑا بھی نہیں کہ اپنے جسم کو دھوپ سے بچا سکیں، پاؤں میں جوتیاں نہیں کہ اپنے آپ کو تپتی ہوئی ریت سے بچا سکیں، اتنے کپڑے نہیں کہ خیمے لگائے جائیں، پانی نہیں کہ پی لیا جائے۔ اس حال میں بھی بہت سارے صحابہ کرام روزے کی حالت میں تھے۔ سفر کی مشقت کی وجہ سے کئی صحابہ کرام بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ بھوک ہے، پیاس ہے، گرمی ہے، زمین سے آگ نکل رہی ہے، سورج کی شعائیں پڑ رہی ہیں، کپڑے نہیں ہیں پورے جسم پر۔ اس حال میں بھی روزہ رکھا ہوا کہ کئی صحابہ کرام بے ہوش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رخصت عطا فرمائی کہ اللہ نے تمہیں رخصت دی ہے، نہ رکھو۔ لیکن انہوں نے یہ صبر کر کے ہمیں راستہ دیا ہے، یہ اصل بات یہ ہمیں راستہ دیا ہے کہ یہ صبر ہے۔ روزہ تو نام ہی صبر کا ہے، اور جب صبر کریں گے ہمارے لیے جنت آسان ہو جائے گی۔ انہوں نے رخصت کو نہیں لیا، انہوں نے استقامت کو اختیار کیا۔ ایک ہوتی ہے رخصت، ایک ہوتی ہے استقامت۔ اللہ پاک اجازت دے رہا، نہ رکھو، اجازت ہے۔ ایک ہے استقامت، اجازت ملنے کے بعد بھی اس عمل کو پورا کرنا، یہ استقامت ہے۔ حالت تکلیف میں کہ کافر کوئی مار رہا ہو، جان چھڑانے کے لیے کفری کلمات کہنے جائز ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دے، دل میں تو یقین ہے، کہہ سکتا ہے۔ حضرت بلال تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں، ظالم مارتا ہے، پھر بھی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ احد۔ استقامت اختیار کی کہ ہم کچھ بھی ہو جائے ہم صبر کرنے والے لوگ ہیں۔ رسول